لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے، تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنا پڑے گی، زندگی میں کئی معاملات میں نقصان اٹھانا پڑے گا، جان و مال کے کئی معاملات میں تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی، بیماریاں، پریشانیاں اور بہت قسم کی مصیبتیں زندگی میں پیش آئیں گی۔ یہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا، لہذا اس کے لیے تیار رہنا اور اللہ کریم عز و جل کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر رکھ کر ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو جانا، کیونکہ ان امتحانات کے ذریعے ہی تو کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جاتا ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ دینی معاملات میں مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے تمہیں بہت تکالیف پہنچیں گی۔ ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر معاملات میں اگر تم صبر کرو، اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کیے رہو تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر رہے گا، کیونکہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور جب اللہ نے عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے توریت و انجیل کے علماء پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں، لیکن انہوں نے رشوتیں لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کو چھپایا جو توریت و انجیل میں مذکور تھے۔ علم دین چھپانا گناہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین کو چھپانا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ نہ چھپائیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: ہرگز گمان نہ کرو کہ ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ خود پسندی اور حب جاہ کی مذمت۔ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے اور ان کے لیے جو حب جاہ یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہے۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کے معترف ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے،
عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمار قوم کہا جائے، نجات دہندہ سمجھا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پرتپاک انداز میں کی جائے، سلام جھک کر کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ کہیں وہ حب جاہ کا شکار تو نہیں ہو چکا۔ اگر ایسا ہو تو اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً سے پیشتر اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، خود پسندی اور حب جاہ کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور دل میں منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت و رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصب و مرتبے کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کا بکثرت مطالعہ کرے تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت ہو۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں خود پسندی اور حب جاہ سے متعلق چند احادیث اور بزرگان دین کے احوال و اقوال ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ عز و جل مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ اسی طرح جب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے، یا اللہ عز و جل میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے پھاڑ دیتے اور کہتے، یا اللہ عز و جل میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے فرماتے تھے، تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تم محض کھیلنے والے ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اس آیت میں ان گستاخوں کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ عز و جل فقیر ہے۔ ان کے رد میں فرمایا گیا کہ جو زمین و آسمان کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کا مالک ہے اس کی طرف فقر کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان، یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان سے متعلق ایک حدیث قدسی ذکر کرتے ہیں جس سے ان گستاخوں کی جہالت اور اللہ تعالیٰ کی شان مزید ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اور اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں
اس کے سوا تم سب بھوکے ہو تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں۔ تم میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، جس کو خیر کے سوا کوئی چیز جیسے آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔